اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے التماس دعا خالق لا یزال کی درگاہ میں دست کر اپنے گناہگار ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ خصوصاً بہت سے مومنین نے حجت کیا ہے اور اس امام بارگاہ کی تعمیر کرنے والے جو لوگ بزرگان جو اس وقت دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے ہیں، اور جتنے مومن مومنات یہاں موجود ہیں ان کے احوال گزشتہ کے لیے، اور بالخصوص ہمارے انتہائی محترم حاجی عاشق خان، انہوں نے صحت فاؤنڈیشن کے لیے زمین بھی دی ہے، بہت انہوں نے یہاں دنیون کے اندر خدمات ہیں۔ پروردگار ان کو بری رحمت فرمائے، اور جتنے بھی مومن مومنات جو کار خیر کر چکے ہیں خدمات انجام دے کر اس دار فنا سے دار بقا کی طرف لیں، اور جن لوگوں نے التماس دعا کی ہے ان سب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اور ساتھ ساتھ مجلس اعضاء کو آباد کرنے والے لوگوں کو دنیا اور آخرت میں خدا آباد کرے، سرخرو فرمائیں، اور اس مجلس اعضاء سے کچھ لے کر جھولی بھر کر یہاں سے جانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور خصوصاً جنہوں نے التماس سے دعا کی ہے ان سب کے لیے، اور خصوصی طور پر ہم سے جو جن لوگوں نے کہا ہے حجت کیا ہے ان کے لیے، اور یہاں جتنے بھی مومنین ہیں ان سب کے حاجات کی برابری کے لیے، خصوصاً بعض ایسے مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، پروردگار کے حق کے پہلو شکستہ فاطمہ زہرا ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائیں، اور یہاں کے منتظمین خصوصاً انہوں نے اتنی بڑی جگہ اور اس موقع پر اہم کیا ہے، یہاں تجدو کرتے ہیں اس سے انجمن کے صدر، ان کے اراکین اور یہاں کام کرنے والے سارے منتظمین، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور زمینی آسمانی بلاؤں سے ان سب کو محفوظ فرمائے، اور اسیروں کی رہائی کے لیے خصوصاً، اور 20% لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے ان کے رہائی کے لیے، اور بہت سے لوگوں کی درینہ جو ہے شریف خواہشات ہیں، حاجات ہیں، ان کی برابری کے لیے، بیماروں کی شفایابی کے لیے، اور جو بھی آپ نے شریف حاجات رکھتے ہیں ان سب حاجات کی برابری کے لیے 5 دفعہ آئی شریف کے بعد انشاءاللہ ہم آغاز سخن کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا ربی صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ایک گزارش بھی ہے، میں ایز سائی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سنیکل کے ایک بہت اچھے نوجوان، تو جن کو آپریشن تھا آج، ان کے پاس 5 لاکھ روپیہ تو ہیں، اور ڈاکٹروں نے کہا 6 لاکھ، 1 لاکھ کم ہونے کی وجہ سے ان کی جان خطرے میں ہے۔ تو آپ سے 10 بس کا میری گزارش مخیر حضرات سے بعد میں اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ سے 10 بس کا گزارش ہے کہ اس کی جان
ہم اگر قطرہ قطرہ ہم کر کے بھی ان کی اگر خدمت کریں تو ان کی جان بچ جائے گی. اور میں دعا بھی کرتا ہوں پروردگار اس کو شفائے قابلہ و عاجلہ عطا فرمائے اور اس کی مشکل بھی انشاءاللہ تعالی صف عزا میں بیٹھنے والے عزاداروں کے توسط سے ہی انشاءاللہ تعالی ان کے مسئلہ بھی حل ہو جائے. آپ کے لیے آپ کے حاجات کے لیے بآواز بلند ایک اگر میں منتظمین سے معذرت بھی چاہتا ہوں، میں نے پہلے کام بھی کرنا تھا نہیں کیا، اور لیکن وہ بہت ہی ضروری اور انتہائی جو ہے نا مشکل میں تھے، اس لیے میں نے یہاں یاد آیا تو آپ کے خدمت میں نے عرض کیا. آپ کی توفیقات میں دعا کرتا ہوں خدا دنیا میں آپ کو مالا مال فرمائے اور آخرت میں بھی سرخرو فرمائے. آپ کی جو اولاد ہے ان کو ان کی پروردگار نیک صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے. گھروں سے بیماریاں پروردگار دور فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے. اور 1 روپیہ مجلس اعزاز سے آپ نے دیا ہے ان کو کروڑوں میں اب خدا اپنی شان کے مطابق آپ کی حوالے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دو دنیا میں پروردگار آپ کو سرخرو فرمائے. آپ کے حاجات کے برابری کے لیے جس قدر آل محمد سے عشق ہے بآواز بلند صلوات. اور یہاں کرونا سینٹر میں نے سنا ہے کہ 2 کیس بہت ہی سیریس ہیں. جو مریض پروردگار بحق موصب نے جعفر، یہ بات یاد رکھو کہ بعض دفعہ ہم دعا کرتے ہیں توسل کرتے ہیں، سارے امام ہیں لیکن بعض اماموں کے ساتھ مختص ہے. سفر کا مسئلہ امام رضا سے مختص ہے اور بیماریوں کا جو ہے مختص کیا ہے حدیثوں میں وہ موصب نے جعفر ہے، موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. گھریلو معاملات کا اگر کوئی مسئلہ ہو تو امام زین العابدین ہے. علمی معاملات میں اگر ہو تو خصوصی طور پر جس طرح حفظ ائمہ ہے اسی طرح مخصوص کیا ہوا ہے کہ علمی معاملات میں امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. اور اسی طرح بحق موصب جعفر پروردگار ہمارے مریضوں کو جلد از جلد شفائے کاملہ و عاجلہ فرمائے. بآواز بلند صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وشرفه على سائر الحيوان وفضلنا وكرمنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام
على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب لوائه علي بن أبي طالب غالبين على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. سامعین محترم، عاشقان ولایت، دوستداران اہل بیت علیہ السلام، عشر محرم بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے بار پھر ہمیں مہلت دی کہ ہم صف اعظم میں بیٹھے. جو لوگ پچھلے سال تھے اس سال نہیں، وہ اس وقت رش کرتے ہیں، حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. ایک کاش اگر ہمیں پتہ چلتا کہ صف اعظم اور عشر محرم کی مجلسوں کا اثر کیا ہے، تو کاش شب و روز ایک لمحہ بھی اس عشرے میں ہم سوتے نہیں، بلکہ ابا عبداللہ الحسین کی مجلس میں. کیونکہ مجلس آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اثر کیا ہے. اسلام دشمن یہودی کیوں نہ ہو، اگر ذرا بھی مجلس اور اہل بیت کا اثر اس کے دل میں ہو جائے تو کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے. میں بتاتا ہوں کہ کربلا کے بعد ایک یہودی طبیب ڈاکٹر یزید کا علاج کر رہا تھا، تو علاج کرتے کرتے اس نے کہا کہ یہ بیماری ایسی بیماری ہے کہ ہماری یہودی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بیماری کسی ایسے شخص کو لاحق ہوتی ہے جو کسی نبی یا نبی زادے کو قتل کرتا ہے. یزید تو نے کیا کیا؟ اس نے سر جھکا کر کہا میں نے رسول کے نواسوں کو کربلا کی ترتیبی ریت پر اس کو مدینے میں رہنے نہیں دیا، کربلا میں اس کو شہید کرایا، اس کو قتل کرایا. یہ کہنا تھا، پتہ نہیں یہودی کے دل میں کیا گزری. ایک مرتبہ مولا حسین کا نام سن کر منقلب ہوا. منقلب ہونے کے بعد ایک مرتبہ اس نے کلمہ پڑھنا شروع کیا. ہوتا ہے نا کہ ایک یہودی خاتون نے بھی علی اصغر کا جنازہ اٹھا کر مسلمان ہو گئے، کربلا میں آئی تھی، اور یہ بھی منقلب ہو. سب کے سب، صرف ایک بھائی تھا وہ نہیں، بھابھی بھی مسلمان ہوئی، سب کے سب مسلمان ہوئے. اور محرم آیا تو ایک تازہ مسلمان اور نیا ولولہ، نیا شور. اور اللہ کی توفیق جب خدا دینا چاہتا ہے اس طرح دیتا ہے. تو محرم آیا تو مجلسوں کی طرف گئے، تو بھابھی بھی چھپ کر اپنے شوہر سے چھپ کر جاتی تھی. کسی نے کہا کہ آپ کی بیوی بھی جاتی ہے مجلس میں. اس یہودی نے کہا نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اسے کرو یہودیوں کو، اپنے یہودی مہمان دوستوں کو بلائیں اور بیوی سے کہیں کوئی کھانا پکائیں اور آمادہ کریں.
تاکہ اگر وہ جاتی تو اگر وہ مجلسوں میں جاتی ہے تو کھانا نہیں پکے گا، وہ ضرور جائے گی۔ شوہر نے حکم دیا آپ سامان میں لا چکا ہوں، مہمان میرے گھر میں ہے، آپ کھانا پکاؤ۔ ٹھیک ہے۔ جب کھانا پکانے کی تیاری ہوئی تو اتنے میں آواز آئی السلام علی البدن القربان، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ مجلس برپا ہے تو یہ تازہ مسلمان خاتون تڑپ کر چلی گئی مجلس میں، مجلس سن کر رو رو کر جب مجلس سے فارغ ہو گئی یاد آ گیا میرے شوہر نے تو کہا تھا کھانا پکاؤ، اب خیر نہیں ہے۔ اب یہ پریشانی کے عالم میں گھر کی طرف آ رہی تھی، دروازہ کھلا ہے، دیکھا کہ کھانا پک رہا ہے اور پک چکا ہے۔ ایک بیوی کنارے میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک بیوی دیکھنے کے قریب ہے، روتی ہوئی کام کر رہی ہے۔ یہ حیران ہے کہ دونوں کو میں تو جانتی نہیں ہوں۔ اس بلند مرتبہ بیوی سے کہا آپ کون ہیں؟ کہا آپ کہاں گئی تھی؟ کہا کہ میں حسین کی مجلس میں گئی تھی۔ کہا کہ میں اسی حسین کی پہلو شکستہ ماں ہوں، اور یہ جو رو رہی ہے نا بچے کے قریب میری شہزادی زینب ہے۔ ہم کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ میرے حسین کی وجہ سے آپ کو ڈانٹ پڑے۔ عزیزانو، یہ اشرا عجیب و غریب ہے۔ خدا نے اس لیے قسم کھائی، اس لیے جو کچھ مانگنا ہے، جو کچھ لینا ہے، اسی سے لے دو۔ اور میں نے شاید عرض کیا نہیں، رسول ترک کا اس جوان کا میں نے یہاں بیان کیا کہ بیان کیا آپ کی خدمت میں۔ رسول ترک، اب جب بھی آپ قوم میں جائیں گے تو ایک جوان ہے، اس کے ہاتھ ضرور جاؤ۔ وہ باب الحوائج اس وقت خدا نے عادتیں، بڑے بڑے لوگ اس کے دروازے پہ جاتے ہیں، حضرت معصوم کے جنت کے قریب ہے۔ کیا اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ تکرار نہ ہو؟ بتایا آپ کی خدمت میں یا نہیں؟ جی نہیں بتایا تو پھر میں یہ جملہ عرض کروں گا تاکہ ہم اس اشرے سے کیا کچھ ہوتا ہے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اگر مجلسوں کو ترک نہ کرو تو یقین کریں اس کا انجام ہمیشہ بخیر ہوتا ہے، کیونکہ انجام کے لیے بہت ڈر ہو۔ آغاز جیسا بھی ہو انجام اچھا ہونا چاہیے۔ آغاز بھی اچھا ہو، انجام بھی اچھا ہو تو نور و نوال ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آغاز اچھا نہیں ہوتا ہے جیسا ہو رہا ہے، ان کا آغاز صحیح نہیں ہے۔ بھائی پرواز بلند ہو اور ننگے پربت میں وہ جہاز بھی غرق ہو جائے تو پھر اس پرواز کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اصل مین مقصد ہے کہ وہ لینڈ کرے، وہ مقصد تک پہنچا، وہ منزل مقصود تک پہنچا۔ یہ ضروری ہے کیونکہ ورنہ زبیر اور طلحہ جیسے عظیم ترین لوگ، زبیر تو 16 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور 16 سال کی عمر سے وہ تلوار چلا رہا تھا اسلام کے لیے، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ لیکن اب کیا ہوا کہ مولا کائنات کے مقابلے میں آئے۔ میں کہتا ہوں زبیر وہ تھے، زبیر وہ شخص ہے کہ جب مولا کائنات کے گردن میں نگرسی آئی نا، اس وقت جس نے تلوار اٹھا کر مقابلہ کرنے کے لیے گئے وہ زبیر تھے، اور پتھر مار کر تلوار گرا کر اس کو گرفتار کیا مولا کے ساتھ وہ زبیر تھے۔ جب مولا شہزادی اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی، اس کے بعد جنازے میں 4 لوگوں کو بلایا تھا، جس میں سلمان تھے، مقداد تھے، ان میں سے ایک زبیر تھا۔ دیکھو کتنا عظیم ہے۔ اور خصوصاً مولا نے کہا میں قیام کروں گا تو آپ بال منڈوا کے کفن پہن کر مسجد میں آئے تو میں کروں گا۔ 4 لوگ آئے تھے، ان میں سے ایک زبیر تھا۔ اتنے قریبی تھے یہ زبیر، بلکہ ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام کے رشتہ دار بھی ہیں، ان کی طرف دیکھ کر ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ پیغمبر نے کہا کہ زبیر آپ علی سے محبت کرتے ہیں؟ کہا جی ہاں۔ کیوں نہ کرو، ایک تو خون بھی ہے، میرا مولا بھی ہے۔ کہا ایک وقت آئے گا تو اسی علی کے مقابلے میں آئے گا۔ کہا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ کہا کہ اس جب یہ جنگ جبل میں آمنا سامنا ہوا تو اس وقت کہا مولا علی علیہ السلام نے اپنی تلوار چھوڑ کر کہا زبیر یاد ہے وہ واقعہ؟ تو سر جھوڑ کر اس نے سر جھکا کر چھوڑ کر تلوار پھینک کر چلا گیا۔ عبداللہ ان کا بیٹا تھا، اس نے کہا بابا تو ڈر گیا ہے علی سے؟ کہا ڈر نہیں گیا ہو، ایک واقعہ یاد آیا۔
کاش گھوڑ کی طرح شامل ہو جاتا، لیکن وہ چلا گیا، بس جنگ چھوڑ کر چلا گیا۔ ابن حرمز نامی ایک آدمی تھا، اس نے بھاگ کر زبیر کو قتل کیا، کر کے اس کی تلوار آ کر الجائز ہے الجائز ہے، مجھے انعام دو، کیا ہوا، مجھے انعام دو، مجھے انعام دو۔ کہا کیوں؟ میں نے زبیر کو قتل کیا۔ تو تلوار اٹھا کر، زبیر کی تلوار اٹھا کر علی رو رو کر کہتے ہیں کہ اس تلوار نے کس قدر میرے رسول کو خوش کیا تھا، انجام کیا ہوا؟ القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ کہا کہ یہ دونوں چلے گئے کیونکہ ولایت کے مقابلے میں آ گئے۔ دوستوں انجام بہت خطرناک ہے۔ یہ شیطان مرتے وقت بہت کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے کہ اس پانی کی طرف جگہ ڈھونڈتا ہے جو پانی سوراخ مل جائے تو گھس جائے، اسی طرح مرتے وقت بھی یہ شیطان قسم خوردہ دشمن ہے ہمارا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ میں سارے بندوں کو گمراہ کروں گا مگر مخلصین کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ بہت خطرناک دشمن ہمارے مقابلے میں ہے۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ یہ تمہارا کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی اطاعت مت کرو؟ یہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یہ بہت خطرناک دشمن ہے۔ ہمارے جب آدم کو بحث سے نکالا ہے تو ہم ان کے پوتوں کو کبھی بھی وہ نہیں چھوڑے گا، وہ تو، لیکن خدا کہتا ہے میری پناہ میں آؤ گے تو شیطان بگاڑ نہیں سکتا۔ اس لیے میں نے اجتماعات رکھے ہیں، کیونکہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کسی جانوروں کا وہ دیکھے نا، جھنڈ میں ہوتے ہیں جانور، اس وقت وہ بھیڑیے اور لاشخور وہ جانور جو ہے وہ دور سے نگاہ کرتے ہیں، مجموعہ دیکھ کر وہ ڈرتے ہیں اور کبھی آ کر شکار نہیں کرتے ہیں۔ اب الشیطان الذئب الانسان، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ اب اس کے لیے خدا نے کہا میں اغوا کروں گا، خدا نے کہا میں نماز اکیلے پڑھنے نہیں دوں گا، میں جماعت کے ساتھ پڑھاؤں گا، تمہارا باپ بھی اغوا نہیں کر سکتا۔ میں مجلسوں میں ملا کر اکٹھا کروں گا، یہ جب جھنڈ میں ہوں گے تیری جرات نہیں ہے کہ اس میاں کے اجتماع میں آ کر کچھ کرو۔ یہ اجتماع خدا نے اس بھیڑیے سے بچانے کے لیے پروردگار نے ہمیں یہ اجتماع فراہم کیے ہیں، کبھی کعبے میں، کبھی مسجد میں، کبھی امام باغ میں، کبھی کسی اور جگہ، کبھی کسی اور جگہ، ہمیں بلا کر پھر تشویق کرتا ہے اس سے استفادہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس عشرے سے۔ تو دوستو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ رسول کون تھا؟ شرابی ہے۔ عاشورہ کے دن بھی شرابی تھا۔ ابھی اس کے دروازے سے حاجتیں لوگ مانتے ہیں، بڑے بڑے علماء عارف، آج میں ابھی اس سے بھر جاتا ہوں، لیکن یہ بہت ضروری ہے جوانوں کے لیے۔ شرابی تھے، حتی عاشورہ کے دن بھی وہ شرابی تھے، کیونکہ شراب سے بہت نفرت ہے۔ اللہ کو بھی، رسول کو بھی اور امام بھی فرماتے ہیں، خصوصاً زین العابدین فرماتے ہیں کہ کوئی شرابی اگر بوتل شراب کا اٹھاتا ہے تو میرا بدن تھر تھر کانپتا ہے۔ مجھے وہ منظر یاد آتا ہے، میرے بابا کے سر مبارک کو کش کرک کر بچا ہوا شراب میرے بابا کے سر پہ جو ڈالتے تھے، وہ منظر یاد آتا ہے۔ میں کہتا تھا جو مجھے کم سکھایا ہے آپ بھی مجھے سکھانے کی کوشش نہ کریں۔ یوسف زہرا بھی سکھانا تھے، لیکن وہ شرابی تھے۔ اس کا ایک کام تھا، وہ مجلس ترقی کرتے تھے، سیاہ لباس اور مجلس۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انجام کیسے ٹھیک ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں شرابی پیو مجلس آؤ اب بچ جاؤ گے، نہیں، یعنی مجلس آپ کو منقلب کرتی ہے جس طرح رسول کو کیا۔ مجلس میں بیٹھو جیسے ہمارے نیمن کے لوگ ہیں، یہاں سامنے یہ بیٹھے ہوئے، تو نیمن کے صدر نے اور اس نے دوسروں کی طرف اشارہ کر کے کہا آپ سے شراب سے جو شراب کی بو آتی ہے آپ چھوڑ دیں، محفل چھوڑ کر چلے جائیں، بہتر ہے۔ رسول تو اگر وہ باہر کہتے ہیں نا اس کو مار دیتا وہ بدماش تھا، چاقو کش تھا، لیکن مجلس کی اتنی قدر تھی اس کے دل میں، وہ سچ چکا کر چلا گیا۔ اپنے حجرے میں شراب کے بوتل رکھ کر کہتے مولا آپ کی محفل سے مجھے نکالا، میں اس قابل نہیں تھا۔ یہ کہہ کر وہ پھر مصروف رہا۔ صبح دستک دیتے ہیں، سارے نیمن والے آ گئے ہیں کہ رسول کرو دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا، اندر گئے، کیا ہوا؟ ہمارے مجلس میں آیا۔
کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا وہ نہیں ہم آپ بلانا چاہتے ہیں کہ نہیں وجہ بتاؤ مدنی ہو؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ آج ہم سب نے خواب دیکھا، کربلا کی سرزمین تھی، ایک خیمہ لگا ہوا تھا، ہم مولا حسین سے ملنے گئے، دیکھا ایک کتا طواف کر رہا ہے اس خیمے کے ارد گرد، ہمیں اندر نہیں چھوڑا، قریب سے جا کر دیکھا تو سر آپ کا تھا اور جسم کتے کا، تو ہم سمجھ گئے کہ پوری مجلسوں کی وجہ سے مولا ہم سے ناراض ہو گئے کہ ہم نے آپ کو غلط مجلس سے نکالا۔ یہ سن کر ایک دم تبدیل ہو، تبدیل ہونے کا تھا مولا ہم نے آج تک وہ کام کیا جو آپ کو پسند ہے، لیکن ہماری عزت اتنی رکھی کہ پورے انجمن کو ہمارے دروازے پہ بھیج دیا۔ مولا آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر وہ شام گئے، ابھی وقت نہیں ہے، کہاں کہاں نہیں گئے، کربلا گئے، کیا کیا انہوں نے دعائیں کی، شام میں جا کر وہ گڑگڑاتے رہے اور ان صحراؤں میں وہ خون میں لت پت ہو کر معافی مانگتے تھے سکینہ سے، کبھی معافی مانگتے تھے زینب کبریٰ سے۔ اس طرح ایسا تبدیل ہوا کہ ایران کی سرزمین میں جب تک یہ نوجوان مجلس میں نہیں آتے تھے اس مجلس میں رونق نہیں ہوتی تھی، وہ روحانی فضا قائم نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ دو دوست تھے، ہمیشہ کسی گاؤں میں بھی مجلس ہوتی تھی وہاں یہ لوگ جاتے تھے۔ ایک دن اس کا دوست وہ اکیلا چلا گیا گاؤں میں، مجلس کے لیے گیا۔ اب مجلس کے لیے جانے کے بعد اچانک کیا ہے، میں نے تو رسول کو بلایا نہیں، بتایا نہیں، اب مجھ سے ناراض ہوگا۔ یہ سوچ رہا تھا اتنے میں گلی میں رسول ترک آ رہا ہے اور یہ کہتا ہے بی بی من کو جاؤ، بی بی من کو جاؤ، بی بی من کو جاؤ، میری بیوی کہاں ہے؟ میں بیوی سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں باہر اگر میں نے رسول ترک کے بچھانے پکڑے تو کیا ہوا؟ کیا کہہ رہے ہیں بی بی من کو جاؤ؟ کیا مطلب؟ دوست آپ نے تو مجھے بتایا نہیں تھا، میری آنکھ لگ گئی تھی، دیکھا میرے سرانے فاطمہ زہرا آ گئی، پہلو شکست کا فاطمہ زہرا آ گئی۔ اس نے کہا رسول ترک فلاں گاؤں میں میرے حسین کے مجلس سے آپ نہیں آئیں گے، آپ نہیں آئیں گے اور میں بھی ادھر ہوں۔ یہ جملہ ہے رسول ترک کا، کہتے میں بھی ادھر ہوں، لہٰذا آپ آئیں۔ ایڈریس یہ ہے، کہتے مجھے بیوی نے ایڈریس دیا، اس ایڈریس پہ میں آیا ہوں۔ اب میں کہتا ہوں میری بیوی کہاں ہے جس سے میں قدموں کو چھوڑنا چاہتا ہوں؟ تو عزادارو، اس مجلس کا اثر وہاں سے یہاں تک یہ مجلس منتقل کرتی ہے۔ لہٰذا آئے ہم اس لیے یہ موضوع رکھا ہے تاکہ جوانوں کو یہ بتائیں، کاش ابھی ہم ایمان سے آگے نہیں گئے، تقویٰ تک ہم نہیں پہنچے، تقویٰ کے بعد جاہدوں تک ہم نہیں پہنچے، وسیلے تک ہم نہیں پہنچے، پھر کامیابی کی منزل آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن کیا کریں، ایمان کے منزل میں رکے ہوئے۔ پہلا کیا تھا؟ اللہ کی محبت کس میں پنہان ہے؟ بولو، رسول کی محبت میں۔ رسول کی محبت کس جگہ پنہان ہے؟ کہاں چھپی ہوئی ہے؟ رسول کی محبت، علی کی، مولا اہل بیت کی محبت میں۔ اور علی کی محبت کہاں ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں پتہ رسول کہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ اللہ سے محبت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جب ہم علی کہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ رسول کی عاشق ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ علی کی عاشق ہے؟ یہ سن لو، اگر میں مفصل نہ بھی بتاؤں یہ جو سن لو، علی کی محبت، مولا حسین علیہ السلام کی محبت، حسن مجتبیٰ کی محبت، اہل بیت کی محبت اگر کہیں چھپی ہوئی ہے تو مومن کے درمیان 3 دن اگر ایک مومن دوسرے مومن سے بات نہ کرے، علی کی ولایت سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ کہا کہ آپ کی ولایت آپ کے مشورے میں دے، اگر ایک دوسرے کے خلاف ایک شوہر اپنی بیوی کو بچے نہ ہونے کی وجہ سے سلام دیتا ہے، یا اس کا کیا قصور ہے، یا اس کو تنگ کرتا ہے، اس کا کیا قصور؟ امتحان ہے تمہارا، امتحان ہے، یا آپس میں اتنے قدرات ہیں کہ یقین کرنے تو کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہوں، اتنے بڑے بابل ہوائی چھوڑ کے کس کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں ہم؟
اور ایک دوسرے کی ترقی پسند نہیں. ہم سائیگی میں ترقی کرتے ہیں, ہمیں تو تکلیف ہے, بلکہ کوشش کرتا ہوں کسی طریقے سے اس کو گراؤ. جب کوئی مومن کو گرانے پہ آتا ہے, وہ علی کا دشمن ہے, وہ حسین کا دشمن ہے, وہ رسول کا بھی دشمن ہے, وہ خدا کا بھی دشمن ہے. مومنین کی آپس کی محبت, میں نے بتایا تھا مجنون نے کتے کے جب کتا پکڑ کر پاؤں چوم کر کہا کہ پوچھا کیوں یہ پاؤں کیوں چومتے ہیں کتے؟ کہتے ہیں لیلا سے محبت ہے. کیا ربط ہے لیلا اور کتے سے؟ کتے کے پاؤں چومتے ہیں لیلا سے محبت ہے کہ ہاں. کیوں؟ کیونکہ یہ کتا میرے لیلا کے گلیوں میں گھومتا ہے, وہاں گھومتا ہے, وہاں سے وہ دھول ان کے پاؤں پہ لگی ہوئی ہے, اس کی محبت میں کتے کے پاؤں چومتا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ علی سے محبت, آپ کسی مومن کا ہاتھ چوم کر کہے کیوں چومتے ہو؟ علی سے محبت ہے, حسین سے محبت ہے, امام حسن سے محبت ہے. کیوں حسن سے محبت چومتے اس کو ہے؟ کیونکہ اس کی آنکھیں میرے حسین کے غم میں نم ہے, ان کا سینہ میرے حسین کے غم میں زخمی ہے, ان کے لبوں سے میرا حسین کا نعرہ لگتا ہے, نعرہ حیدری کا کی فضا میں اس کی زبان سے نعرہ حیدری کا نعرہ جو ہے بلند ہوتا ہے. اس لیے علی کی محبت میں اپنے مومن بھائی سے محبت کرتا ہوں. نعرہ حیدری. آج میں بتاتا ہوں کیا آج آپ نے جو کچھ کیا ہے کسی مومن کے لیے آپ خدمت عرض کرو اس حدیث کے بعد, کیونکہ علی کے بغیر دین مکمل نہیں ہے. واسطہ تو مولا کا ہے. پیغمبر کے پاس بھی ایک جلیل القدر صحابی آئے, کہا کہ یا رسول اللہ میں مشکل ہے. آج اس کا بھی بتاتا ہوں, وہ یاد رکھے مولا علی علیہ السلام طرف کوئی بھی مشکل تجربہ کر کے دیکھیں کہ یہ مولا نے بتایا ہے, اور میں آپ تک منتقل کرتا ہوں. کوئی بھی سخت ترین مشکل آئے, آپ کاغذ کے 3 ٹکڑوں پر هو الحافظ والکافی وحدہ لکھ کر 3 ٹکڑوں پر یہ تکرار لکھ کر آپ دریا میں بہا کر نیت کر کے بہائے, سوال پیدا نہیں ہوتا ہے, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. یہ مولا کا حکم ہے. پیغمبر کے پاس آئے, یا رسول اللہ مشکل ہے, میں صحابی ہوں, مشکل میں ہوں, تو دعا کرو. ہاتھ اٹھائے تو پیغمبر اسلام نے کہا پروردگارا بحق علی اس کا مسئلہ حل فرما, مشکل آسان فرما. تو چلو جی مشکل حل ہوا. اب دوسرا صحابی آیا, یا رسول اللہ میں بھی مشکل میں ہوں. پھر ہاتھ اٹھا کہا کہ پروردگارا, پیغمبر اسلام فرماتے بحق علی اس کا مشکل آسان فرما. وہ بھی چلا گیا. اب دونوں نے آگر خصوص سے شروع کی کہ یار میں بھی گیا علی کا واسطہ, یہ بھی گیا علی کا واسطہ. تو اس نے کہا کہ فرق پڑتا ہے, علی کو کوئی مشکل آئے گی تو پھر یا تیرا واسطہ دے گا یا میرا واسطہ, ٹھیک ہے نا, ہم دونوں ہیں نا. علی کو مشکل میں کسی مشکل میں کیا پتا علی خود مشکل کشا. اس لیے تو پاس لوگ مروان نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا تھا, یا علی جب جنگ کے بعد زرہ میں قسم کے وہ نشان تھے تو وہ ہاتھ سے جیسے کاغذ موڑتے ہیں نا, اس طرح اپنے زرے کو موڑ کر ٹھیک ہے لاتا ہے, جیسے کوئی سختی نہیں ہو, لوہا ہے. تو مروان نے کہا یا علی آپ کا ہاتھ میں یہ لوہا اتنا نرم ہے جیسے داؤد پیغمبر کے زمانے میں قرآن میں ہے کہ داؤد کے لیے خدا نے لوہا نرم کیا, آپ کے ہاتھ میں بھی اس طرح. کہا مسکرا کر فرماتے ہیں داؤد کے لیے لوہا اس وقت نرم ہوتا تھا جب وہ کہتا تھا کہ خدایا بحق علی اس حدیث اس لوہے کو نرم فرما. میرا واسطہ دیتا تھا, میرا واسطہ دے کر مانتا تھا. علی جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے اس وقت مولا کائنات کا نور خلق ہوا. انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے ہے. یاد رکھو. کہا کہ اب تیسری بار علی کی آئے گی, وہ جب پوچھے گا تو میرا واسطہ دے گا یا تیرا واسطہ. جب علی علیہ السلام دن آئے, السلام علیکم یا رسول اللہ, تو مشکل ہے کہ کیا مشکل ہے, مشکل پیش آتا, مشکل پیش آئے. دیکھ رہے ہیں نا کیا کس کو پکار کر, وہ کہتا ہے مجھے شاید میرا واسطہ دے گا. میں بھی تو ماشاءاللہ جب انتظار کر رہے ہیں مولانا کا, اچھا مشکل پیش آتا, مشکل پیش آئی ہے
تمہیں دعا کرتا ہوں پروردگارہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پروردگارہ میں اپنے نبوت کے عصمت کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں کہ علی کی مشکل کو علی کے واسطے حل فرما. سبحان اللہ. علی کے لیے علی کا واسطہ دیا. اب پھر کہا کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ کیا ہوا؟ جب مجھے مشکل آئی تو علی کا واسطہ، اس کو مشکل پڑی علی کا واسطہ، پھر علی کو مشکل میں آئے پھر علی کا واسطہ. کہا کہ ارے تو کیا کہتا ہے؟ اگر مجھے رسول کو بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں نام علی جن مظہر العجائب تجدہ امن لگا کے نواز. سبحان اللہ. نعرہ حیدری، یا حیدری. اس لیے فرماتے ہیں، اس لیے فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یا علی، سنو، یا علی حب کا تقویٰ، یا علی آپ کی محبت تقویٰ ہے، وہ ایمان، آپ کی محبت ایمان ہے، وہ بغض کا کفر و نفاق، آپ سے دشمنی کفر ہے اور نفاق ہے، منافقت ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں وَأَنَا بیت الحکمہ، میں حکمت کا گھر ہوں. وَأَنْتَ مِفْتَاحُ، تو اس حکمت کے گھر کی چابی ہے، مفتاح ہے. کذبا، وہ جھوٹ بولتا ہے. کون؟ من زعم، جو یہ گمان کرتا ہے انہ یحبنی، کہ وہ مجھے رسول سے محبت کرتا ہے، در حال کہ یبغضک، یا علی تجھ سے بغض رکھ کر رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا. اللہ اکبر. امام شافعی اہل سنت کے امام، چار اماموں میں سے ایک امام ابو حنیفہ ہے، جو ہمارے امام جعفر صادق کے پاس پڑھ کر 2 سال پڑھ کر امام بنے ہیں. اور ایک امام شافعی ہے، ایک امام حنبل ہے، ایک امام مالک ہے، اور 4 امام ہیں. اہل سنت ہمارے بھائی کے 4 امام ہیں. شافعی فرماتے ہیں یا آل بیت حکمکم فرض من القرآن، من اللہ فی القرآن انزل. فرماتے ہیں کہ یا آل بیت، اے آل بیت، حکمکم، تمہاری محبت واجب ہے، من اللہ، خدا کی طرف سے، فی القرآن، قرآن میں، انزل، جو نازل ہوا. وَيَكْفِيكُم مِّنْ عَظِيمِ الْفَخْرِ أَنَّكُمْ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَا صَلَاةَ لَهُ. وہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ تمہارے فخر کے لیے یہ کافی ہے. جس طرح حمد کے بغیر نماز باطل ہوتی ہے، اسی طرح تشہد میں صلوات، آپ اہل بیت پر صلوات کے بغیر نماز ہی باطل ہے، نماز صحیح نہیں ہے. آج ایک جملہ عرض کر کے آپ کو زحمت تمام کروں گا، کیونکہ ہمارے اہل سنت کے بھائی بھی یہ حدیث پڑھتے بھی ہیں اور صلوات کی قائل بھی ہیں. سب کے سب مسلمان، بلکہ تو صلوات کے ساتھ درود ابراہیمی تک بھی وہ پڑھتے ہیں، وہاں وہ سلسلہ اس سلسلے تک پہنچا دیتے ہیں. لیکن یاد رکھو، ایک جملہ عرض کروں گا، آپ مومن کوئی بھی عاشق علی، عاشق اہل بیت، یاد رکھو ایک حدیث جس کا ترجمہ تقریباً غلط ہوتا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کو زیادہ تمام کروں گا. آپ بتائیں یہ حدیث سب نے سنی ہوگی تمام جوان میں. الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل، بولو کیا ترجمہ کیا ہے آج تک؟ امام حسن اور امام حسین جوانوں کے، جنت کے نوجوانوں کے سردار. یہ جنت حشر، میزان، پل صراط سے ہو کر جنت میں جانے کے بعد امام حسین سردار ہے. یہ ترجمہ غلط ہے. اگر وہاں کی سرداری کے مراد ہوتی تو اس طرح ہوتا، جنت والوں کو اصحاب الجنت، جہنم والوں کو اصحاب النار کہتے ہیں، اہل نہیں کہتے. یہاں معنی کیا ہے؟ الحسن والحسین سیدہ،
آج یہ جملہ غور سے سنا، میں امام کی ایک خاص نشانی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. الحسن والحسین سیدہ، حسن اور حسین دونوں سردار. سنی شیعہ سردار. اور اہل سنت کی نمازوں میں خطبے میں یہ روایت مقرر پڑھتے ہیں، سیدہ دونوں سردار. کن کے سردار ہیں؟ شباب، جوانوں کے سردار. گھوڑوں کے سردار، بچوں کے سردار ہیں. بولو، بچوں کے سردار ہیں، گھوڑوں کے سردار ہیں. ایک سوال بھی کرتا ہوں، گھوڑے جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ ہاں ذرا زور سے بولو. جائیں گے. نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے. میں ثابت کروں ہو کہ نہیں، ہو کہ نہیں. بات کرے بات تم نے ختم کی. پہلے ترجمہ کرتا ہوں، میں یہ سوال کا آپ کو بتا دیتا ہوں. الحسن والحسین سیدہ دونوں سردار، شباب جوانوں کے. اہل الجنہ، اصحاب الجنہ نہیں، اہل الجنہ. اس کا معنی یہ ہے کہ جو حسن اور حسین کو دنیا میں سردار مانتا ہے وہ جنت کا اہل ہے. اس کا ترجمہ سنو، میں چیلنج کرتا ہوں اس ترجمے پر آپ کو جا کر بات کرے. بات میں حسن اور حسین کو جو دنیا میں سردار مانتے ہیں ان کے دو صفات ہیں. ایک تو وہ جوان ہیں، دوسرے وہ جنت کے اہل ہیں. ارے سرداری یہاں پر آتے، یہاں سرداری ملے گی، ادھر سرداری ملے. وہاں جا کر سرداری کی بات نہیں ہے، کیونکہ حسن اور حسین کو دنیا میں سردار بنا کر بھیجا ہے. جس نے یہاں سردار مانا ہے وہاں سرداری ملے گی، یہاں نہیں مانا ہے وہاں کسی سرداری مل سکتی ہے. لہذا کہا اب دیکھو میں آج کیا بتاتا ہوں کہ گھوڑا جنت میں. بولو میرے بزرگ ناراض نہ ہو جائے، میں تو بھی داڑھی سفید ہو گئی، گھوڑا تو نہیں ہو لیکن سفید ہو گئی. گھوڑے جنت میں نہیں جائیں گے. کیوں؟ ان اللہ یحب الشاب الذی یفنی شبابہ فی طاعت اللہ. خدا ان اللہ خدا یحب پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے. کس کو؟ جوان کو. جوان سے محبت کرتا ہے، گھوڑے سے محبت کرتا ہے نہیں. بچوں سے محبت کرتا ہے نہیں. فی الحال بچے اور گھوڑے میری طرف اس طرح نہ دیکھیں. میں جب جملہ پورا کروں گا، ابھی لا تقربوا الصلاۃ ہے، نماز کے قریب مت جاؤ. اب جملہ باقی ہے وہ انتم سکارا، مستی کی حالت میں، تو پھر ناراض نہیں ہو جائیں گے انشاءاللہ. جب میں جملہ مکمل کروں گا ناراض نہیں ہوں گے. میں کہتا ہوں گھوڑے جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ بولو. ماشاءاللہ آپ لوگ جو کہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں، آگے پتہ بھی نہیں پھر بھی کہتے ہیں. بچے جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ مہربانی، آپ کتنے داغدار ہیں ماشاءاللہ. نہیں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جوان میں ایک مثال کر رہا ہوں. اس کی مثال ایک عارف نے اصفہان میں دی. اصفہان کے قبرستان میں کوئی گیا، اندر جا کر دیکھا قبرستان کے اندر قبریں ہیں اور قبروں پر تکیاں لگی ہوئی ہیں. تکیوں پر جو ہے وہ عمریں لکھی ہوئی ہیں. فلاں ابن فلاں، تاریخ فلاں، عمر 4 سال، عمر 3 سال، عمر 2 سال، عمر 1 سال، عمر 6 مہینہ، عمر 2 مہینہ. تو حیران یہاں کوئی گھوڑا نہیں پڑتا. حیران یہاں پوری قبرستان میں 4 سال سے نیچے یہ پھر کیا ماجرا ہے. باہر آ گیا، اگر 70 سال کا گھوڑا ملا. ایک بزرگ ملا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تعجب کر، آپ کے گاؤں میں کوئی گھوڑا مرتا نہیں ہے؟ کیوں نہیں مرتا ہے؟ آپ کے قبرستان میں 4 سال سے نیچے ہے ساری کی عمریں، 4 سال سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں. کہا کہ کیوں نہیں مرتا؟ یہاں ایک عارف مجتہد رہتا ہے، وہ جب مرتا ہے اس کو دیکھ کر اس کی فکر کے مطابق، عقل کے مطابق وہ عمر لیتا ہے. جو 4 سال لکھا ہے وہ 90 سال کا تھا، لیکن اس کی فکر ابھی 4 سال ہوئی تھی اس لیے 4 سال لکھا. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں نا 90 سال ہو گئے اس کو ابھی تک فکری دنیا میں ابھی پیدا ہے بچپن میں. اب دیکھو کسی کو بعض ایسے لوگ ہیں جو کھاتے پیتے ہیں، دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے یمن میں کیا ہوتا ہے، لبنان میں کیا
اچھا جو 70 سال کا تھا اس کا 3 سال، جو 60 سال مرا ہے وہ 2 سال، اس طرح لکھا ہے. جو 50 سال کے تھے لیکن بالکل عمر کم تھی 6 مہینے، فکر تھی اس کی، فکر اتنی چھوٹی تھی. میں بھی گیا تھا کل، میں 70 سال کا بڑا گیا تھا اس کے بعد. آقا عالم محترم مرنے کے بعد ترتیب پہ لکھنے سے پہلے مجھے بتاؤ آپ کے نظر میں میری عمر کتنی ہے؟ تو اس وقت میری طرف دیکھ کر سر سے پاؤں تک ایک نگاہ کر کے کہا ابھی آپ پیدا ہی نہیں ہوئے. آپ سمجھے میری بات؟ آپ پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں کہ میں کیسے عمر بتاؤں، کیونکہ ابھی تک آپ پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں. اب پتہ چلا کہ جوان کسے کہتے ہیں. یہ جسمی جوان مراد نہیں ہے. ارے 120 سال کا مسلم ابن اوسجہ جوان ہے جو زینب کبریٰ کا سہارا بن کر کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر کھڑے ہو کر اپنی بھوری کمر کس کے باندھ کے خضاب لگا کے یعنی کمر سیدھی کر کے زینب کبریٰ کا سہارا بن کر مولا حسین کا ایک سپاہی بن کر کربلا میں موجود 120 سال کا مسلم ابن اوسجہ جوان ہے. اور 16 سال کا وہ جوان جو کوفے میں چھپ گیا وہ بوڑھا ہے یا بچہ؟ جب مسلم ابن اوسجہ گھوڑے سے گرے نا حبیب ابن مظاہر قریب گئے آخری ہچکیاں لگے تھے. کہا کہ مسلم گھر کے لیے کوئی پیغام ہے؟ آخری ہچکیوں میں یہ کہتا ہے کوئی پیغام نہیں، میرے مولا حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، بس یہ میری وصیت ہے. یہ جوان اور کربلا میں دیکھا ایک 6 مہینے کا جوان ہے، ایک 120 سال کا جوان ہے. اب کو پتہ چلا جو اللہ پکارے رسول پکارے میدان میں حاضر ہو جائے وہ جوان ہے. اور ایسے جوان فکری جوان چاہیے مولا کو. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین ان جوانوں کے سردار ہیں جن کی عقل جوان ہے، جن کی فکر جوان ہے، جن کی روح جوان ہے. اگر روح جوان نہ ہو، عقل جوان نہ ہو، فکر جوان نہ ہو، ایک حیوانی زندگی کر رہا ہے تو پھر اس کو حسین کی سرداری نہیں ملتی. اس لیے کہا ان اللہ یحب الشاب الذی، خدا محبت کرتا ہے اس جوان سے یفنا شباب کو، اپنی جوانی کو فنا کرتا ہے فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت. پس کیا کہتے ہیں حکم کا امام شافعی فرماتے ہیں تمہاری محبت، اور کہتے ہیں آل نبی کی ذریت ہم الیہ وسیلتی. آل نبی اور اس کی ذریت وہ اللہ کی طرف میرے لیے وسیلہ. ارجو بہ اعطا غدا، اللہ امام شافعی کہتے ہیں ارجو بہ، میں اسے یہ امید رکھتا ہوں اعطا غدا، قیامت کے دن وہ ہمیں عطا کریں گے. کیا؟ یمین صحیفتی، یعنی وہ کل قیامت کے دن ان کی محبت ان کے وسیلے سے عمل نامہ میرے دائیں ہاتھ میں مجھے عطا کریں گے. کیونکہ اصحاب یمین جنتی ہیں، اصحاب شمال جہنمی ہیں، اصحاب اعراف جو بچے اور دیوانے ہیں، اور وہ شہید جو ماں باپ کا آنکھ ہے، آنکھ چودہ ہے، وہ بھی اعراف میں ہے، بچوں اور دیوانوں کے ساتھ ہے، وہ جنت نہیں جاتا ہے، بعد میں جائے گا وہ بھی اعراف میں ہے. کیونکہ شہید بھی ہے لیکن ماں باپ ان کے ناراض ہے، وہ بھی نہیں جا سکتا ہے جنت. عجیب ہے یہ اصحاب اعراف میں شامل کیا، دیوانے اور بچوں میں شامل کیا. اب ایک جملہ آپ کے عرض کر کے آپ کے صفحے پہ جمع کروں. دوستو کل میں کہہ رہا تھا کیا کریں کہ ہم علی کی محبت، ولایت، رسالت، توحید بس آخر جملے ہیں میں ہم پورے کریں اور ہم مومن ہونے کا دعویٰ حقیقی معنوں میں کریں تو فرماتے ہیں یا قاضی بنو یا ساعی بنو. کیا بولو؟ یا قاضی بنو یا ساعی بنو. ساعی کسے کہتے ہیں؟
قاضی کیسے کہتے؟ قاضی کیوں نہ؟ آج آپ نے پیسے دیا، آپ قاضی ہیں، اور میں واسطہ ہوں، آپ میں سائی واسطہ میں صحیح کرتا ہوں، کسی کو مدد دلوانے کے لیے آپ تک میں وسیلہ بن گیا ہوں، واسطہ بن گیا ہوں، یہ سائی ہے۔ اور امام پیغمبر فرماتے ہیں الساعی کالماشی بین الصفا والمروہ، جو کسی کی مدد کے لیے صحیح کرتا ہے وہ صحیح اس علاقے میں نہیں ہے، بلکہ وہ صفا و مروہ کے درمیان چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی مثال یہ ہے۔ اور فرماتے ہیں قاضی کی تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کو ہم کیا کریں۔ اور بتا، میں آپ حدیث بتا کرتا ہوں، من سعی، سنو مومنو، آج دل کھول کر یہ سنو، میں مستند حدیث میں لے کر آیا ہوں، کتاب الفقیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 194۔ من سعی، فرماتے ہیں اگر کوئی سعی کرے، کوشش کرے، فی حاجت اخی، اپنے مومن بھائی کے، اخی المسلم، اپنے مسلمان بھائی کے حاجت برابری کے لیے، ایک حاجت، اب پیسہ دے یا نہ دے، یا ٹیلیفون کرے یا کسی کے پاس سفارش کرے، کسی طریقے سے اس کے حاجت متوقع ہے، حاجت اخی المسلم، کوئی بھی حاجت کسی طریقے سے بھی، ایک خوش اخلاقی سے بھی وہ حاجت پوری ہوتی ہے، تو وہ اگر پورا کرے تو کیا ہے؟ فَكَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، گویا اس نے عبادت کی اللہ تعالیٰ کی کتنے 90,000 سنت، 9,000 سال عبادت کی اس نے، 9,000 سال عبادت کی اس نے، وہ بھی کس حالت میں؟ صائمًا، حالت روزے میں، نہار ہو، دن میں روزے رکھ کر، وقائمًا لیل ہو، اور راتوں کو جھاگ کر، دنوں کو روزے رکھ کر، 9,000 سال عبادت سے ایک مومن کی حاجت برلانا افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ کتاب الفقیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 94۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ دوسری حدیث میں پڑھ کر آپ کے سامنے تمام کروں گا، بس کیا فرماتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قضاء حاجت المومن، ایک مومن کی حاجت پوری کرے، افضل من 1000 حج متقبلۃ بمناسکها، اگر کوئی ایک مومن کی حاجت برابری کے لیے یعنی اس کی حاجت پوری کرے تو گویا اس نے 1000 قبول حج انجام دیا، 1000 قبول حج، وہ بھی مناسک کے ساتھ، یعنی وہ بنا میں بھی ہے، مزدلفہ میں بھی ہے، مشعر الحرام میں بھی ہے، صفا و مروہ میں بھی ہے، اور قربانی بھی کی ہے، اور قربانی کے بعد طواف بھی کیا ہے، اور تقصیر بھی کیا ہے، جتنے بھی مناسک حج ہے سب کے ساتھ قبول 1000 حج سے ایک مومن کی حاجت روائی افضل ہے۔ اور یہ آگے اور آگے بڑھ کر کیا فرماتے ہیں؟ وَعِتْقِ أَلْفِ رَقَبَةٍ، اللہ لِوَجْهِ اللہ، اور پھر 1000 غلام خرید کر اللہ کے راہ میں آزاد کرنے سے افضل ہے ایک مومن کی حاجت پوری کرنا۔ کوئی بھی اب حاجت بڑی ہو یا چھوٹی ہو یہ نہیں بتایا، مطلق ہے۔ اور وہ کہتے ہیں وَحُمَلَانِ أَلْفَ فَرْسٍ فی سبیل اللہ، اور پھر 1000 گھوڑے، جنگی گھوڑے، وہ بھی بِسُرْجِهَا وَلُجْمِهَا، زین اور لگام کے ساتھ 1000 گھوڑے فی سبیل اللہ دینے سے ایک مومن کی حاجت برلانا افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ مومنین، ولایت اسی ہے۔ مومن کوئی مصیبت میں آئے نا، اس کی مصیبت کو، اس لیے تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سارے ایمن کی صورت یہ ہے۔ مولا علی تو گرمی میں، نجف کی گرمی میں 5 بجے عرب بدو بھی سائے میں چھپ کر زبانیں نکلتی تھی، اور مولا علی گلیوں میں گھومتے تھے کہ مولا پسینہ جاری کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ کسی غریب کو اگر میری ضرورت پڑ جائے تو پھر علی نہ ہو تو مجھے تکلیف ہوگی، اور مولا حسین کے بارے میں امام زین العابدین سے پوچھا، یہ زخم تو زید کی ہے، یہ زخم
پتھروں کی ہے، یہ پیٹھ پہ کالوں سے زخم کس جنگ کی ہے؟ یہ جنگ کے نہیں، یتیموں کو کھانا اٹھا کر جو زخم لگے ہیں وہ زخم ہے امام حسین۔ آپ اندازہ کرو، آپ سے جس وقت گزارش ہے کہ دوسروں کا خیال ہے، علی کی ولایت کے قائل ہونا۔ میں کہتا ہوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، ایک دوسرے کی آنکھوں میں انگلیاں ڈال کر پھر کہیں یا علی، علی کبھی بھی ہم سے راضی نہیں۔ ہمارے مولا تو وہ ہیں، معاف کر دیتے آتے ہیں تو علی اکبر کے قاتل کو بھی دیکھیں کھانے کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ابن ابو البطوف اور سید دو بھائی تھے، سب کچھ قتل کرنے کے بعد، علی اصغر کی شہادت کے بعد، حل من ناصرین ینصرنا کی صلاح پہ کوئی ہے میری مدد کو آنے والا؟ کیا مولا حسین مدد مانگ رہے تھے؟ جبریل آئے تھے، ملائکہ آئے تھے، ان سے تو کہا کہ نہیں، پھر مدد نہیں مانگ رہے تھے۔ حل من کا معنی یہ ہے ابھی بھی کوئی توبہ کر کے آئے، میں علی اکبر کا خون معاف کر کے اس کو سینے سے لگانے کے لیے تیار۔ یہ لوگ سن کا پیغام۔ اور دو بھائی ابن ابو البطوف اور سعید نے کہا ہم ابھی جا سکتے ہیں بھیا؟ کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ مولا بلا رہا ہے۔ ہم نے تو علی اکبر کے سینے پہ پرچی لگائی ہے، ہم نے تو قاسم کے ٹکڑے کیے ہیں، پھر بھی کہا کہ ہم اگر توبہ کر کے جائیں وہ ضرور قبول کریں گے۔ دونوں بھائی چلے ہیں توبہ کر کے، 40 قدم مولا خون میں ہے اور آ کر سینے سے لگا کر کہتے ہیں پروردگارا اگر یہ دل سے توبہ کر کے آئے ہیں تو میں علی اکبر کا خون معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہماری چھوٹی چھوٹی قدرتیں ہوتی ہیں، ایک دوسروں کے گھر میں جاتے ہیں، ایک دوسروں سے بات نہیں کرتے ہیں، صلہ رحم ایک عرصے سے صلہ رحم دوسروں سے جدا ہے، اور یہ جدائی ولایت سے جدائی ہے، امامت سے جدائی ہے، ایمان سے جدائی ہے۔ میں آپ سے یہی عرض کر کے آپ کے زحمتیں تمام کروں گا۔ یہی لوگ تھے نا جنہوں نے جس کو پتہ نہیں تھا، ایمان ان کے دلوں میں نہیں تھا، جس کی وجہ سے نہ علی اصغر کو چھوڑا۔ اور آج اس ایک ایسے بچے کی بات کرنا چاہتا ہوں دوستو، بچہ ہو اور پھر اپنے دل و جان سے لڑے، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اس لیے اسماعیل نے تو خواب دیکھا تھا اور خواب دے کر اپنے بچے کو لے کر گیا، لیکن یہاں تو ابراہیم اپنے سارے اسماعیلوں کو بتاتا ہے ابھی خون دینا ہے، تیار ہو۔ قاسم سے پوچھا آپ کے پاس موت کیا ہے؟ کہا کہ یا امن احلی من العسل، شہد سے بھی شیرین ہے چاچا، شہد سے بھی شیرین۔ آپ سے 10 وقت گزارش ہے جوانوں بہت کے نوجوان قاسم، آپ کو پتا ہے 13 سال یا 12 سال کی عمر، 12 اور 13 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، اور خصوص وہ بھی یتیم ہو اور دیکھنے میں بہت ہی چھوٹے لگتے تھے، وہ چاند کا ٹکڑا، جیسے خود دشمنوں نے کہا کہ چاند ہے، چودھری کی چاند ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جرات پیدا کرو، قاسم سے جرات سیکھو۔ کون سی جرات؟ جو عراق میں جوانوں نے سیکھ لی ہے۔ طہا حسین جو داماد تھا، صدام تھا، اس نے پکڑ کر لایا، اسیر کیا، انقلاب سے آیا تھا عراق میں، پکڑ کر حرم میں لایا، لا کر کہا دوستو بتاؤ کہ تم صدام حسین سے محبت کرتے ہو یا حسین سے؟ صدام حسین سے محبت کرتے ہو یا امام حسین سے؟ ایک جوان نے خاموشی توڑ کر کہا میں امام حسین سے۔ کلاشنکوف کے پرست لگا کر اس کو وہیں پہ مار دیا، کہا اب بتاؤ امام حسین سے محبت کرتے ہو یا صدام حسین سے؟ تو جوان بیٹھے ہوئے تھے، فوجیوں کے نرغے میں تھے، پھر ایک جوان اٹھ کر کہا میں امام حسین سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اس کو بھی پرست لگا کر کلاشنکوف سے اس کو بھی قتل کیا۔ اسی رات خالد نے خواب میں دیکھا، امام حسین کہتے ہیں کہ جو پہلا جوان ہے اس کو گنج شہیدہ میں دفن کرو، اور جو دوسرا جوان ہے اس کو میرے حرم میں دفن کرو، میرے علی اصغر اور علی اکبر کے ساتھ دفن کرو۔ کہا مولا دونوں شہید ہوئے ہیں، دونوں شہید ہوئے، ایک کو گنج شہیدہ میں، ایک کو آپ کے حرم روزے میں اندر، کیوں؟ کہتے مولا فرماتے ہیں پہلا بھی میرا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا اس کا انجام کیا ہوگا، اس لیے اس نے کہہ دیا، اس کے بعد واقعہ ہوا۔ دوسرے کو تو پتا تھا کہ اس کے انجام موت ہے، عشق حسین کا انجام موت ہے، پھر بھی موت کو گلے سے لگایا، اس لیے میرے علی اکبر کے ساتھ دفن کرو۔
حضرت قاسم سے، قاسم مدینے سے آئے ہیں، مدینے سے آئے ہیں، کبھی مسکرائے نہیں ہیں، تبسم ہونٹوں پر نہیں ہے، علی اکبر ہنستے ہیں اور محمد آپس میں باتیں کرتے ہیں. یہاں بھی خیمہ رکھتا ہے، قاسم دور جا کر ایک سر جھکا کے بیٹا پوچھتے قاسم ہوا کیا آپ کیوں غمگین رہتے ہیں؟ کہتے ہیں یتیم. کیا ہوا یتیم ہے؟ چچا آپ کے حسین ہیں. کہ میں ڈرتا ہوں کہ کل چچا مجھے مرنے کے لیے اجازت نہ دے دیں. بس زیادہ دیکھو یہ جذبہ شہادت دیکھیں، کیا جذبہ شہادت ہمیں دیتے ہیں قاسم. پورے راستے میں ایک مرتبہ بھی مسکرائے نہیں، صرف ایک مرتبہ مسکرائے اور ساتھ ساتھ روئے تھے. کب مسکرائے پتہ ہے؟ جب کہا مولا میں کربلا کی شہیدوں میں بھی میرا بھی نام ہے. ایک مرتبہ اپنے یادگار حسن کی طرف دیکھ کر کہا، مولا نے فرمایا کہ قاسم آپ اپنی بات کر رہے ہیں، شہیدوں میں تو آپ کا علی اصغر بھی ہے. جب یہ کہنا تھا ایک مرتبہ قاسم مسکرائے پھر روئے. کہا مسکرائے کیوں، اب روتے کیوں؟ مسکرایا اس لیے مجھے پتا چلا میں بھی شہداء میں ہوں، مجھے بھی اجازت مل جائے گی. لیکن رویا اس لیے کہ مولا کیا یہ کمبخت یہ فوج اشکیا میرے حرم میں آئے گی میرے ناموس کے پاس؟ اصغر تو چھوٹا ہے تو چل نہیں سکتا. میں پوچھتا ہوں قاسم کاش شاہ غریبہ میں ہوتے. قاسم اگر اچانک غریبہ میں ہوتے تو کس طرح دامن جلی ہے سکینہ کے دامن جلی ہے، کس طرح پیشوارے کلیجانی بالیاں پھینک کر کانوں سے خون بہا ہے، کس طرح نیزوں سے پردے اٹھائے ہیں. قاسم ابھی سن کر رو رہے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں قاسم نے کہا کہ آپ کا اصغر بھی شہید ہے، مقتول نہیں ہے، وہ بھی شہید ہے، اس نے بھی جنگ کرے گا، وہ بھی جنگ کرے گا، وہ فقط ادھر بھی جنگ کرے گا اور زینب کبریٰ کے ساتھ بھی وہ تبلیغ بھی کرے گا. کیونکہ نیزے کے اوپر یہ چھوٹا سا بتا رہا تھا لوگوں یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں بلکہ حق و باطل کی جنگ ہے. اگر حق و باطل کی جنگ نہ ہوتی تو میرا سر اس نیزے پہ کیا کرتا ہے؟ میرے سر کو دیکھ کر سمجھ لو ہم حق پر ہیں، میرا بابا حسین حق پر ہے اور یہ اندھے باطل پر ہے. یہ جو خاموشی سے علی اصغر نو کے نیزے سے یہ بتا رہا تھا. آپ کی خدمت میں عرض کروں قاسم آئے کئی مرتبہ چاچا کے پاس آئے، چاچا مجھے اجازت دو. جواب نہیں ملی، واپس جاتے تھے. پھر گھر میں خیمے میں جاتے تھے. ماں کیا کہتے تھے؟ کہتے ہیں قاسم ابھی تک زندہ ہو اور محمد کامل ہو گئے اب تک زندہ ہو، دوسرے بچے جا رہے ہیں اب تک زندہ ہو. کیا کروں ماں، میں تو جا کر چاچا سے مانگتا ہوں، میں اجازت مانگتا ہوں، مجھے اجازت نہیں ملتی، مجھے اجازت نہیں ملتی. کہا کہ اب اجازت ملتی. آخر کا بہت ہی پریشان تھے، بہت پریشان تھے. آخر ایک مرتبہ سر جھکا کر، کیونکہ قاسم کو آپ کو پتہ ہے بچپن سے 1 سال کا تھا بابا کو شہید کیا. جس وقت دہن مبارک سے جگر کے ٹکڑے نکل رہے تھے امام حسین نے اپنے قاسم کو بلایا تھا. کہا کہ لاؤ میرے سینے میں، سینے پہ رکھو. سینے پہ رکھا. سینہ اتنا گرم تھا اس طرح سے. قاسم تڑپ کر نیچے آیا. کہتا قاسم میرے سینے پہ سو یا نہیں، لیکن آج کے بعد تم یتیم ہو جاؤ گے. کہا تم کو پروا یہ تعویذ جب بڑا ہو جائے نا میرا قاسم، یہ تعویذ اس کے دائیں بازو پر باندھ لینا. باندھ لینے کے بعد اگر کوئی مشکل آ جائے تو اس وقت کھول کر پڑھنا، اس کی مشکل آسان ہو جائے گی. اب آپ سر جھکا کر رو رہے تھے، آنکھ لگی تو بابا حسن کہتے قاسم آپ اپنے تعویذ کھولو، اپنے چاچا کو دے دو، آپ کا مشکل. آپ دیکھو یعنی یہ مرنے کے لیے اجازت نہ دینا مشکل ہے اہل بیت کے لیے. کہا مشکل آسان ہو جائے گی. ایک وقت جب تعویذ کھول کر اپنے چاچا کی خدمت میں لایا تو چاچا نے دیکھا، مولا حسین علیہ السلام نے دیکھ کر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام حسن کی طرف سے میرے بھیا حسین کو یہ خط ہے. بھیا حسین میں حسن آپ سے کو یہ وصیت کرتا ہوں جب بھی یہ تعویذ میرا قاسم لے کر آئے گا ان کو میری طرف سے قربان ہونے کی اجازت دے دینا. ایک مرتبہ سن کر خط کو اپنے آنکھوں سے لگا کر وہ حسنہ کی صدائیں بلند کر کے ایک مرتبہ قاسم کو سینے سے لگایا اور قاسم کو سینے سے لگایا. یہ روایت
سینے سے لگایا، فغشی علیہما، دونوں بے ہوش ہو گئے. یہ پہلی دفعہ ہے امام حسین کے ساتھ کہ دونوں بے ہوش ہو گئے. فغشی علیہما، گشتاری ہو گئی. جب ہوش میں آئے تو دونوں رو رہے تھے. روتے روتے کہا کہ قاسم ٹھیک ہے، اب میرے بھیا کا حکم ہے تو آپ کو میں بھیج دیتا ہوں. زیرہ نہیں ہے، ایک کرتا پہنا ہوا ہے، چھوٹا بچہ ہے. امام حسن کا وہ صحرا ان کے سر پہ رکھا. رکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر گھوڑے میں رکھ لیا. بس میں کہتا ہوں کہ ارکان کے پاؤں پہنچتے نہیں تھے. اب فوج اشقیاء کی طرف جاتے ہیں. جانے کے بعد ایک ایسا حملہ کرتے ہیں کہ ایک پہلوان کے 4 بیٹوں کو واصل جہنم کرتے ہیں، پھر 35 لوگوں کو واصل جہنم کرتے ہیں. کرنے کے بعد ایک مرتبہ دیکھا جو میرے صاحب نے کہا یہ حیدر کرار کے پوتے ہیں، یہ ہر طرف سے حملہ کرو. کوئی کسی نے پتھر مارا، کسی نے تلوار سے وار کی، کسی نے نیزے سے وار کی. اجتہاد ہو گیا. ایک مرتبہ آواز آئی، یا کہ قاسم نے اپنے اماں کو بلایا کہ اماں خدا حافظ. یہ کہا کیونکہ بچہ تھا. بس جب آیا تو کہتے ہیں حسین ایک غصے میں جو گھڑگھڑا کر ایک شیر جاتا ہے اس شیر کی طرح بہت تیزی سے گیا. قاتل کو واصل جہنم کیا. اس ڈر کی وجہ سے اس ایک طرف دائیں طرف والے بائیں طرف گئے اور بائیں طرف والے دائیں طرف گئے. ایک مرتبہ جب دھول اور سب کچھ چھٹ گیا دیکھا کہ قاسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں. قاسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں. جب دور سے دیکھ کر اپنے بھیا حسن کے یادگار کو دیکھ رہے تھے دیکھا ایک کا پوش ہے ٹکڑے چن رہا ہے. کہا تو کون ہے؟ میرے قاسم کے ٹکڑے چنتا ہے. ایک دفعہ سر اٹھا کر کہا حسین مجھے پہچانا نہیں، میں تیرا بھیا حسن آیا ہوں، جنت سے آیا ہوں، میں تیرا بھیا حسن ہوں، اپنے قاسم کے ٹکڑے اٹھانے کے لیے آیا ہوں. اب آبا بچھا کر ٹکڑے رکھ کر ایک کٹری کے مانند گھر پہ اٹھا کر خیمے میں لایا. بیویاں باہر آئی. ام فروا نے کہا میرا بیٹا کہاں ہے؟ آبا کی طرف اشارہ کیا. تیرا بیٹا اس آبا کے اندر. ایک مرتبہ آبا کو کھول کر قاسم کے ٹکڑے دے کر ام فروا کہتی ہے مرحبا قاسم، تو نے کہا تھا میں ایک ایسی جنگ کروں گا جو کوئی ایسی جنگ نہیں کر سکتا. میں کیا کہا کہ میں نے آپ دودھ بخش دی. ایک قاسم مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو کیا. پھر تمام بیویوں نے صدائے بلند کی وا قاسمہ وا قاسمہ وا قاسمہ کی صدائے بلند ہوئی. سیام الوزین السلام ایم القلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. وطن حسین